اللہ نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا ہے، جو قرآن پاک کا یہ لفظ 5 بار پڑھ لیتا ہے اس کا ہر دکھ درد ختم ہو جائے گا۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے قرآن پاک کی ایسی 2 آیات کا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ ان آیات کے اس وظیفے کو سچے دل کے ساتھ کر لیں اور ان آیات کے وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں تو پوری زندگی میں نہ تو آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہی اللہ کی جانب سے آپ کو تنگ دستی کا سامنا ہوگا۔ پوری دنیا کے لوگ یہ چاہیں گے کہ آپ کو نقصان پہنچائیں اور پوری دنیا کے لوگ یہ چاہیں گے کہ آپ بھوکے مر جائیں۔ پوری جہاں کے لوگ مل کر آپ کو ذلیل کرنا چاہیں تو ان آیات کی ایسی برکت ہے کہ آپ کو نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی ذلیل کر سکے گا اور نہ ہی آپ کو بھوکا مار سکے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ صرف ان آیات کو 5 مرتبہ پڑھیں تو آپ کے راستے کی تمام مشکلات انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ جن آیات کا یہ وظیفہ ہے بہت ہی مبارک آیات ہیں۔ ان آیات کے فضائل و برکات کیا ہیں، احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ نے ان آیات کے وظیفے کو کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور غور اور توجہ سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج کا یہ وظیفہ جو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، یہ وظیفہ سورت بقرہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ ہے۔ آمن رسول سے سورت کے ختم تک یہ 2 آیات ہیں، بہت ہی مبارک اور بابرکت آیات ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئی۔ نمبر 1، 5 نمازیں، نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 3، شرک کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ خود ہی سوچ لیں کہ ان مبارک آیات کا جو وظیفہ ہے وہ کیسا بابرکت ہوگا۔ ان آیات کے اندر رحمت کا سمندر موجود ہے، ان آیات کے اندر پریشانیوں کا حل موجود ہے، ان آیات میں بڑی برکات ہے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی آخری کتاب اور اس کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے۔ اس نے اپنے سے پہلے کی تمام الہامی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور ان میں سے کوئی بھی آج اپنی حاصل صورت میں محفوظ نہیں۔ البتہ قرآن تمام پہلی کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں انسان کو پیش آنے والے تمام مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید سینکڑوں موضوعات پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کی دینی زندگی کا انحصار اس مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے پڑھا اور سمجھا نہ جائے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا،
قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس عمر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جس سرزمین پر نازل ہوئی، اس نے وہاں کے لوگوں کو فرش خاص سے پوجے سریا تک پہنچا دیا۔ اس نے ان کی دنیا کی عظیم ترین طاقت بنا دیا۔ قرآن و حدیث میں قرآن اور حاملین قرآن کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں قوموں کی ترقی اور تنزلی کو بھی قرآن مجید پر عمل کرنے کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو مقدم رکھا اور اس پر عمل پیرا رہے تو وہ دنیا میں غالب رہے اور سر بلند رہے۔ جب قرآن سے دوری کا راستہ اختیار کیا تو مسلمان تنزلی کا شکار ہو گئے۔ قرآن کریم معجزہ ہے جو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں نازل ہوا۔ معجزہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ ثانی بس اور قدرت سے باہر ہو، لہذا قرآن کی مثل اور نظیر بھی انسانی قدرت و طاقت سے ماروا ہے۔ نیز یہ ایسا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک کی خلقت کو اپنے لانے والے کی صداقت کا یقین کراتا رہے گا۔ نتیجتاً لوگ حلقہ اسلام سے روز افزاں وابستہ ہوتے رہے ہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسی حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ ہر نبی کو ایسا معجزہ دیا گیا جس میں اس کا مشاہدہ کر کے انسانیت ایمان لاتی رہی۔ مجھے اللہ پاک نے ایسا معجزہ وحی کی شکل میں دیا، اس میں غور و فکر کر کے قیامت تک لوگ ایمان لاتے رہیں گے۔ روز قیامت میرے متبعین زیادہ ہوں گے، لیکن دین کے باغی اور فطرت انسانی سے منہ موڑنے والے تکذیب کو اپنا وتیرہ بنایا اور اس معجزہ قرآن سے متعلق مختلف قیاس رائیاں کرنے لگے۔ تو قرآن نے مرحلہ وار 3 قسطوں میں ان سے چیلنج کیا اور مطالبہ کیا کہ اگر اس کلام الہی کی حقانیت میں تمہیں شک ہے تو اس جیسا قرآن نہیں تو 10 صورتیں یا پھر ایک چھوٹی یا بڑی صورت ہی بنا لاؤ۔ لیکن بلند و باغ دعوے کرنے والے شستر رہ گئے۔ قرآن اپنے نزول سے لے کر ہنوز چیلنج کر رہا ہے، لیکن کوئی اس کا مقابلے کرنے والا آج تک پیدا نہ ہو سکا جو اپنے مقابلے سے اس کی اعتباریت میں فرق پیدا کر سکے۔ قرآن مجید کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ اخلاق عالم کا کلام ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز علمی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس عدیم النظیر اور فقط المثال کلام کے متعلق خود اللہ رب العزت نے منکرین کو چیلنج دیا اور ارشاد فرمایا، فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کے مثل کوئی دوسرا کلام بنا لائیں گے تو وہ بھی اس کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ آیات قرآنی کا یہ اعجاز ہے کہ ان میں بار بار تدبر کرنے سے ہر بار نیا مفہوم سامنے آتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ قرآن کا دامن علم و ہدایت ہر زمانے کی پیش آمدہ ضرورتوں کا کفیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے، مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تمام علمی محاسن اور علمی فضائل کا مجموعہ، جملہ علوم و مفارف الہی کا خزانہ بنایا ہے۔ اس صفیہ ہدایت کے نزول کا اصل مقصد انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن کرنا اور انسان کو بطور اشرف المخلوقات اس مقام و مرتبے پر فیض کرنا ہے جس کے لیے اس کی تخلیق عمل میں لائی گئی تھی۔ اس اعلیٰ و عرفہ مقصد کے حصول کا راستہ آیات قرآنیہ پر گہرے غور و خوض، تدبر و تکفر اور اس پر عمل کرنے سے ہی نکلتا ہے۔ اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ آج مادی سوچ اور دنیاوی حس و ہوس نے لوگوں کو قرآن مجید پر غور و فکر کی رغبت اور خیال سے محروم کر دیا ہے۔ عمومی فکر و نظر میں اس حد تک تغیر رونما ہو چکا ہے کہ وہ صفیحہ ہدایت جو ہماری سوچ اور حوالے زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے محض
किताब सवाब बना रखा है। नतीजन हमने खुद को कुरान मजीद के बजाय दीगर ज़वाबित मरासम और नफसियानी ख्वाहिशात के ताबे कर दिया है। कुरान पाक हमारे लिए अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। तमाम आसमानी किताबों में इसका मर्तबा सबसे बुलंद है। कुरान पाक रोशन नूर और वाज़े हक है। इसकी बलागत भी बेमिसाल है और इसकी फसाहत भी बेमिसाल है। अल्लाह करीम ने कुरान पाक सारी मखलूक के सरदार दोनों जहानों के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़र फरमाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा है। हज़रत अली बिन सालेह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत हसन बिन सालेह रहमतुल्लाह अलैह ये दोनों भाई थे। इनके घर में रोजाना रात में एक कुरान खत्म कुरान किया जाता। कुरान पाक का एक तिहाई हिस्सा हजरत अली बिन सालेह रहमतुल्लाह अलैह तिलावत करते, दूसरा तिहाई हिस्सा इनके भाई हजरत हसन बिन सालेह तिलावत करते, जबकि तीसरा और आखिरी हिस्सा इनकी वालदा तिलावत करती थी। यूं इनके घर में रोजाना एक खत्म कुरान की तरकीब होती। कुछ अरसा बाद इनकी वालदा का इंतकाल हो गया। इसके बाद ये दोनों मिलकर निसफ निसफ कुरान तलावत करते और ख़त्म कुरान करते थे। फिर हज़रत अली बिन सालेह रहमतुल्लाह अलैह का भी इंतकाल हो गया तो हज़रत हसन बिन सालेह रहमतुल्लाह अलैह हर रात अकेले मुकम्मल ख़त्म कुरान फरमाते। एक शख्स जो हज़रत अली बिन सालेह रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल की रात इनके पास थे, वो कहते हैं कि जिस रात हज़रत अली बिन सालेह रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ था, उन्होंने मुझे कहा, भाई मुझे पानी पिलाना। वो शख्स कहते हैं, इस वक्त मैं नमाज में मशगूल था। सलाम फिर कर मैंने पानी भरा और इनके पास लेकर गया और कहा, पानी हाजिर है, पी लीजिए। तो हज़रत सालेह रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, मैंने अभी अभी पानी पी लिया है। मैं हैरान होकर, आपको किसने पानी पिलाया? हालांकि कमरे में तो मेरे और आपके सिवा कोई तीसरा तो है ही नहीं। ये सुनकर हजरत अली बिन सालेह रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अल्लाह पाक की रहमत से अभी अभी हजरत सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम पानी लेकर आए और उन्होंने मुझे सैराब किया और मुझे ये भी फरमाया, अंबिया, सद्दीकीन, शोहदा और सालहीन अलैहिम सलातो वस्सलाम ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह पाक ने इनाम फरमाया है। और सुनो, तुम्हारा भाई और तुम्हारे वालिद भी और इन्हीं लोगों में से हैं जिन पर अल्लाह करीम का इनाम है। हजरत अली बिन सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा और इनकी रूह परवाज कर गई। सुबहान अल्लाह। प्यारे भाइयों और बहनों, इससे पहले कि आपको आज का खास और लाजवाब वजीफे के बारे में बताऊं, आपको एक सच्चा वाकया सुनाते हैं। इन दो आयात के वजीफे में अल्लाह ताला ने क्या तासीर रखी है और इस वजीफे की ताकत क्या है। याद रहे कि ये वाकया हमारी एक बहन ने हमारे साथ ईमेल के जरिए शेयर किया है और इनकी ये ख्वाहिश है कि इस वजीफे को ज्यादा से ज्यादा आम किया जाए ताकि हर कोई अपने माली मसाइल को इस वजीफे के जरिए अल्लाह की ज़ात से हल करवा सके। प्यारे भाइयों, वाकया की जानब बढ़ने से पहले आपसे भी गुजारिश है कि इस कार्यखार में हिस्सा डालने के लिए हमारी इस वीडियो को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वजीफे से इस्तेफादा कर सकें। इस ईमेल में हमारी इस बहन ने सूरह बकरा की आखिरी दो आयात के वजीफे के बारे में यूं बताया कि मेरे खामद की कनाडा में अच्छी नौकरी थी, हमारा गुजर बसर बहुत ही अच्छा चल रहा था, मगर अचानक से मेरे शोहर की नौकरी खत्म हो गई। वो पाकिस्तान आ गए। 6-7 माह तो हमारा गुजर बसर चलता रहा, जैसा कि हमने कुछ सेविंग कर रखी थी। मगर जब सेविंग भी खत्म हो गई तो नौबत यहाँ तक आ गई कि मैंने अपनी ज्वेलरी को फरोख्त करके घर के अखराजात चलाना शुरू कर दिए और एक लम्हा ऐसा भी आया कि बच्चों के स्कूलों की फीस देने के लिए भी हमारे पास वसाइल ना थे। एक बेरोजगार इंसान ये अच्छी तरह जान सकता है कि जब अखराजात कंट्रोल ना हो रहे हों और नौकरी भी ना हो तो इंसान पर क्या गुजरती है और कितनी परेशानी नाजुल होती है। इंसान टेंशनों और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो कहती है कि मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वज़ाइफ देखे, लेकिन मेरा दिल सूरत बकरा की आखिरी दो आयात के वजीफे पर अटक गया और मैंने इस वीडियो को बार बार देखती और सुनती रही
اور آخرکار میں نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات والا عمل کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ یہ عمل کرنے سے اللہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ عمل شروع کیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 33 دنوں کے بعد میرے شوہر کو ہمارے گھر کے ایڈریس پر دوبارہ اسی کمپنی کا لیٹر ملا۔ انہوں نے دوبارہ اپلائی کیا اور دوبارہ میرے شوہر کی نوکری بحال ہو گئی۔ یقین مانیے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شوہر کی نوکری لگ جائے گی۔ ہماری غربت کا وہ لمحہ تھا جس پہ ہمیں اپنوں نے بھی چھوڑ ڈالا تھا، انہوں نے بھی ساتھ نہ دیا، کسی نے قرض تک نہ دیا۔ اس وقت ہمیں احساس ہوا دنیا والوں سے نہ مانگو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر مانگ لو تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کے برعکس ایسی بھی ایک عدالت ہے جو اللہ کی عدالت ہے، جس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کو ان دو آیات کا وظیفہ بھی اس بہن کی زبانی بتاتے ہیں کہ ان دو آیات کے وظیفے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا طریقہ اس بہن کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو بھی بہن بھائی غربت سے دوچار ہوں، پریشانیوں نے ان کو گھیر رکھا ہو، ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد لگاتار 30 دن تک سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کو 3 یا 5 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ کے حضور اپنے حالات کی بہتری کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اگر روزگار کا مسئلہ حل ہے تو روزگار لگ جائے گا، اور اگر بزنس چلتے چلتے رک گیا ہے تو بزنس اللہ کے حکم سے چل پڑے گا۔ مزید لکھتی ہیں کہ میں نے میرے بچوں اور شوہر نے نماز کی پابندی کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کا عمل کرنا شروع کیا تو 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ اللہ نے پھر ایسا سبب بنا ڈالا کہ ہر دم سے سب کچھ تبدیل ہو کر رہ گیا۔ پھر اللہ نے میرے خامد کو اسی مقام پر کھڑا کیا جس مقام پر وہ پہلے تھے۔ الحمدللہ اب اس کا کرم ہے کہ ہم خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم نے ابھی بھی اس عمل کو چھوڑا نہیں بلکہ اس کو ہم نے اپنا معمول بنا رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے جس کو بھی یہ عمل بتایا الحمدللہ اس کو فائدہ حاصل ہوا۔ آپ خود بھی اس عمل کو کریں اور اپنے پیاروں کو بھی اس عمل کے بارے میں بتائیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ ایک بار پھر آپ کے لیے دوبارہ دہرائے دیتے ہیں۔ آپ نے ہر نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کو 3 یا 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اس کی قید کوئی نہیں بتائے گی کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اس لیے آپ 1، 3، 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو۔ یقیناً میرے دوست احباب کو، میری بہنوں بھائیوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر سکیں۔ ان آخری دو آیات کے سبب تو میں اب اجازت چاہوں گا۔ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔